السلام علیکم میرے پیارے دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ یوں ہی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کو جو دنیا کی زندگی دی ہے، وہ ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد کے تحت دی ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں رہ کر آگے کی زندگی کو اچھا کر لے، جو مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے شروع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اچھا کرنے کے لیے یہ زندگی دی ہے۔ یہ زندگی چھوٹی ہے، 60 یا 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، اور زیادہ 90 سال، 100 سال تک کے آدمی جی لیتا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان جو یہاں پہ اچھا کرم کرے گا، اچھے عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ پاس کر دیں گے اور اس کو آگے کی زندگی گزارنے کی، وہ آگے کی زندگی اور جو وہاں کی زندگی ہے وہ خوشی خوشی گزارے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے انسان دنیا میں رہ کر، بچہ امتحان ہال میں رہ کر 3 گھنٹے کا پیپر کرتا ہے، اور یہ 3 گھنٹے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ 3 گھنٹے اس کی زندگی کے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ 3 گھنٹے اس کے طے کرتے ہیں کہ یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اگر وہ کاپی میں اچھا کام کرتا ہے اور اچھا لکھتا ہے، سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ 3 گھنٹے اس کے آگے کی زندگی کو طے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ دنیا کی جو زندگی ہے، 60 سال 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ انسان کی طے کرتی ہے کہ یہ آخرت میں کس طرح کی زندگی گزارے گا، اور یہاں کے کیے ہوئے عمل وہاں پہ اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آئیے اس بات کو ہم ایک کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ بڑا نیک دل تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ پہلے کے بادشاہ ہوتے ہی یوں ہی تھے کہ ان کے الگ الگ شوق ہوتے تھے، عجیب عجیب شوق، عجیب عجیب خواہشیں ہوتی تھیں، اور عجیب عجیب ان کے ذہنوں میں باتیں آیا کرتی تھیں۔ تو بادشاہ کی بھی دماغ میں ایک بات آئی، اس نے 3 وزیر کو بلایا اور تینوں کو ایک ایک تھیلا دیا، ایک ایک جھولا دیا، اور تینوں سے کہا کہ تم تینوں لوگ باغ میں جاؤ اور اچھے سے اچھے پھل جو تمہیں دکھیں، جو سب سے اچھے پھل دکھیں، وہ اس میں بھر کے لے آؤ۔ تو چنانچہ تینوں لوگ الگ الگ باغوں میں چلے جاتے ہیں اور تینوں لوگ اچھے سے اچھے پھل ڈھونڈتے ہیں، جس میں سے ایک بہت اچھے پھل ڈھونڈتا ہے کہ جو ہے میں زیادہ سے زیادہ اچھے پھل لے جاؤں گا تو بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو وہ جو الگ الگ طرح کے جو بادشاہ کی پسند کے پھل ہوتے تھے، وہ اس نے اس کے اندر خوب اچھے اچھے پھل بھر لیے۔ دوسرا آدمی جو تھا، اس نے سوچا کہ بادشاہ کون سا کھانے لگیں گے، بس یوں ہی دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، تو اس نے تھوڑے کم اچھے پھل رکھے، گلے سڑے، اور کچھ اچھے بھی رکھ لیے، کچھ گلے سڑے رکھ لیے، اس سے جھولا اس نے بھر لیا، زیادہ محنت نہیں کی۔ اور تیسرا آدمی، جیسا کہ تینوں لوگ الگ الگ کھیت میں، الگ الگ باغوں میں گئے، اور پھر تیسرے آدمی نے نہ پھل بھرے، نہ اچھے بھرے نہ برے۔ اس نے سوچا کہ کون سا بادشاہ جھولا کھول کے دیکھیں گے، اور بادشاہ بس دیکھیں گے کہ جھولا بھرا ہے تو ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس نے کیا کرا کہ جو باغ میں پتے پڑے تھے، گھاس پھوس پڑی تھی، ان سب کو اس جھولے میں بھر لیا، اس جھولوں میں بھر لیا۔ اور پھر دوسرے دن جب دربار قائم ہوا، دربار لگا، تینوں لوگ اپنے اپنے جھولوں کے ساتھ دربار کے اندر حاضر ہوئے۔ تو جھولے دیکھ کر بادشاہ نے کہا، تینوں کے جھولے بھرے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا، اپنے درباری کے آدمی سے کہا کہ جاؤ ان تینوں کو الگ الگ جنگل میں، الگ الگ جگہ پہ چھوڑ آؤ، اور 1 مہینے کے لیے یہ وہیں رہیں گے، اور ان کا کھانا یہی ہوگا، یہ وہیں رہیں گے، وہیں زندگی گزاریں گے، کہ دیکھیں اس میں سے کون مر کے آتا ہے، کون بچ کے آتا ہے۔ تو تینوں کو الگ الگ جگہ پہ بادشاہ بٹوا دیتا ہے، اور تینوں الگ الگ جگہ رہ لیتے ہیں۔ جب 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو جو اچھے پھل لے کے گیا تھا، اور اس کی زندگی اچھی گزری، اور وہ 1 مہینے کے بعد لوٹ آیا۔ اور دوسرا آدمی، جیسا کہ بتایا کہ وہ گلے سڑے پھل لے گیا، تو وہ بیمار ہو کے واپس آیا، کیونکہ اس کے پاس کچھ اور تھا نہیں، اور یہی تھا جو اس نے کھایا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ اور تیسرا آدمی جیسا کہ گزرا کہ وہ پتے بھر کے لے کے گیا تھا، وہ وہیں مر گیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور وہ پتے کہاں کھاتا، تو وہ دنیا سے فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔
تو اسی طرح سے ہماری زندگی ہے کہ ہم اگر اپنے عمل کے اندر اچھے اعمال کریں گے، اچھی سی زندگی گزاریں گے، اپنے جھولے میں اچھی چیزیں بھریں گے، اور جیسی چیزیں بھریں گے، جیسے نیک اعمال ہمارے لکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں انعام دے گا۔ اور اگر ہم زندگی صحیح سے نہیں گزاریں گے اور زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزاریں گے اور اس کی نہیں مانیں گے، اپنے بادشاہ کی نہیں مانیں گے اور جیسے کر چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے، اچھے عمل نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی جو ہے آگے بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اچھے عمل کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنا، اکرام سے دوسروں سے ملنا، بڑوں کی جو ہے عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا اور بڑوں کی جو ہے عزت کرنا، یہ سب ان اعمال میں ہم لگے رہیں گے، ان عمل کو اللہ کے لیے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لگے رہیں گے تو بادشاہ ہمارا خوش ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو پانے کے لیے ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک کے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔